السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسٹ انفارمیشن کی طرف سے دوبارہ حاضر خدمت ہوں میں۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آپ سارے حضرات ٹھیک ہوں گے۔ جو میں بات عرض کر رہا ہوں کہ قصوروار کون، یہ میری بات کا عنوان ہے۔ اس میں امید ہے کہ آپ سن رہے ہوں گے اور اس پہ سوچ بھی رہے ہوں گے کہ حقیقت ایسی ہی ہونی چاہیے کہ پتہ لگے کہ کون قصوروار ہے ہمارے ملک میں خرابی پیدا کرنے والے، اور جو ہیں گھروں میں، بازاروں میں جو بھی الٹا سیدھا ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے۔ تو بعض دفعہ یہ دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی خاص معجزہ دکھا دے، مگر اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو جو بگاڑ دنیا میں تھا اس وقت عرب کے اندر، اس جیسا بگاڑ تو شاید کہیں نہ ہو، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے زبان مبارک کے بول سے لوگوں کے دلوں کو جیتا، اور ایک اچھا کردار، اچھا اخلاق دکھا کے لوگوں کو اپنی طرف جو ہے نا مائل کیا، اور اسلام کی روشنی ان پر ڈال کے ان کو بہت متقی، پرہیزگار، ایمان والا بنایا۔ بعض دفعہ تو مجھے بھی لگتا ہے کہ اللہ کرے گا ایسا کوئی معاملہ بن جائے کہ ہم سب کو اللہ پاک ایک وقت میں ہدایت دے دیں، گمراہی ختم ہو جائے، مگر یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا، خالی دعاؤں سے تو نہیں ہوگا۔ تو یہ جو قصوروار کون، میرا جو سبجیکٹ ہے اس میں یہ ہے کہ ہم چاروں طرف نظر مارے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اپنے، کہ کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں غلطیوں کی وجہ سے نقصان ہوا۔ تو ہر آدمی اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلے اپنی طرف انسان نگاہ مارے کہ میں تو نہیں کہیں ایسا کوئی غلط کر رہا۔ جہاں تک اس بنائے ہوئے خالق کی جو معاملات ہیں، اس کے احکامات کہ وہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اس میں اگر ہم کوئی کمی بیشی کرتے ہیں، جیسے انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ، کوئی کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے کچھ، اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز نہیں پڑھ رہا یا کوئی اچھے کاموں میں نہیں ہے جو اس کے احکامات ہیں، تو اس کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر وہ یہ ہے کہ نہ تو کسی کا رزق بند کرتا ہے اس میں، چونکہ اس نے رزق کا وعدہ کیا ہوا، اور نہ ہی کوئی ایسا اس کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جبر کرے کسی پہ۔ بلکہ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ اللہ پاک کی ذات تو بڑی مہربان ہے، وہ بار بار انسان کو موقع دیتی ہے سیدھے ہونے کے۔ تو پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ لمٹ کراس ہو رہی ہے، تو پھر وہ پریشانیوں کے تھوڑے سے دروازے کھولتا ہے، چھوٹی چھوٹے باتوں کی طرف سے پکڑتا ہے، کسی کو بیمار کر دیا، کچھ چھوٹی موٹی کچہری تھانہ ہو گیا، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں پھنساتا ہے تاکہ میرا بندہ سیدھا ہو جائے۔ پھر بھی ہم سیدھے نہیں ہوتے، تو پھر اور بڑے اس کے پاس ہیں معاملات پریشان کرنے کے، سیلاب بھیج دیتا ہے، زلزلے بھیج دیتا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا اس کے پاس ہے۔ وہ تو خزانوں کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، قدرت والا ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار جبار بھی ہے۔ ہم اس کی پوری رحمی سے فائدہ اٹھا کے بڑے بڑے نقصان کر دیتے ہیں، مگر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے وہ۔ بہرحال اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو انسانیت جو غلط راستہ ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کرتی ہے، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، تو کتنے پیٹرول پمپ والوں میں جا کے آپ حضرات بھی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلواتے ہوں گے، بائکس میں پیٹرول ڈلواتے ہوں گے، تو کئی موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پیٹرول پورا نہیں ہوتا، بلکہ ایک وہ اینکر نے پیٹرول پمپ والے لڑکے سے پوچھا تو اس نے سارا ڈیٹیل بتائی کہ ہم کیسے جو ہے وہ کمیاں کرتے ہیں پیٹرول پمپ پہ، اور ہمیں جو معاوضہ ملتا ہے وہ تھوڑا ملتا ہے اس بنیاد کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط کام کرنے کے لیے جو ہے بڑے پیمانے پہ لوگ جو ہے وہ موقع دیتے ہیں چھوٹوں کو کہ جو ہے یہ غلطی کریں، مثلاً، تو پھر وہ خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں تربیت کی بات ہو رہی ہے کہ تربیت کہاں سے غلط ہو رہی ہے۔ تو میری تو ایک چھوٹی سی سمجھ میں آئی یہ بات کہ جب ہماری ملک کا بٹوارا ہوا تو اس کے بعد پھر جو ہے ہم بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ غیر مسلم نے ہمیں کوشش کی مختلف انداز میں علیحدہ علیحدہ توڑنے کی، اور ہمارے جو بڑے دینی رہنما تھے وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور آپس میں علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ آج اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں رہے بلکہ فرقوں میں بٹ گئے،
اور آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں کر رہے ہیں اور بغض رکھا ہوا ہے، نفرتیں کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت کیسے ہمارے اوپر اترے گی؟ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کیا پیش کریں گے اپنے آپ کو کہ میں مسلمان تھا یا کچھ اور تھا؟ تو سب سے پہلے تو یہ نفرت کا جہان جو ہے ہم نے گرم کیا ہوا ہے، اس کو اپنے دلوں سے نکالیں، اپنے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ ساتھ انسانیت کی محبت بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش ہو۔ سب سے پہلے میری یہ گزارش ہے کہ ہم سب اپنے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے نفرت کو جو ہے نا نکالیں اور اس کی جگہ محبت لے کر آئیں۔ تو یہ میری گزارش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، آئیکن کو پریس کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا ہمارا سب کو ہمیں ناصر ہو۔